ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ محترم جناب اعلیٰ اور میرے یوٹیوب چینل کے تمام سبسکرائبرز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جناب اعلیٰ، آزاد سے مراد بے خوف، لیکن ہمارے سروں پر تو ہمیشہ خوف کی تلواریں منڈلاتی ہیں۔ آزاد سے مراد خود مختار، لیکن ہمارے سیاستدان تو کشکول تھامے امریکہ کے سامنے ہم اپنی قوم کی اہمیت کا سودا کرتے ہیں۔ آزاد سے مراد کسی کے تابع نہ ہونا، لیکن ہم تو آج بھی انہی جاگیرداروں، انہی لٹیروں، انہی بڈیروں، انہی بے حس اور بے بس حکمرانوں کے تابع ہیں۔ تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ اور یہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں جس ملک میں واٹر کولر سے لٹکتے گلاس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جائے تو اس ملک میں ہم انسان کے خاک آزاد ہوں گے؟ جناب صدر، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اصل میں مواقفت میں آنے والی خود کو ڈسنی لینڈ کی پرنسس سمجھتی ہیں۔ یہ جو کہانی ہمیں سناتی رہیں وہ پاکستان تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جناب صدر، جس ملک کے سیاستدانوں کی ترقی کا عالم یہ ہو کہ ان کی دولتوں میں دن دگنی اور رات جگنی ہوتی ہو اور ترقی کا دار و مدار یہ ہو، تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب صدر، جس ملک کے سیاستدانوں کے نام پاناما لیک میں لیک ہوتے ہوں اور شور مچنے پر فقط عوام کو لیپ ٹاپ قسم کے لولی پاپ دیا جاتا ہو، تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب صدر، جس ملک کی حکمرانی اور حکومت کا ڈھانچہ تک بین الاقوامی استعمار نے لیا ہو، تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جس ملک کی عدلیہ کا سسٹم تک کسی اور کا لیا ہو، تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب صدر، یہ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ جن ہری جھنڈیوں کی بات کر رہے ہیں، کل یہی ہری جھنڈیاں ہمارے پیروں سے نیچے روتی جائیں گی، کوئی نہیں اٹھانے والا نہ ہوگا، پھر میں ان سے پوچھوں گا ارے کون سی آزادی؟ جناب صدر، ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب کشمیری بھائیوں کو مار مار کر ان کا برکس نکالا جا رہا تھا تو ہم یہاں ہندوستانی مووی سلطان کو پاکستان میں مقبول ترین مووی بنانے میں مصروف تھے، تو ہم کیسے کہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ جب بارڈر کے پار ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا تھا تو میرے ملک کے سیاستدان آم کی پیٹیاں اور ساڑیاں ان کو تحفے میں بھیج رہے تھے، تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، ہمارے نوجوانوں کے لیے آزادی کا مقصد فقط بائکوں کے سلنسر پھاڑ پھاڑ کر نکالنے تک محدود ہے، تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پر تیار ہیں ہم۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پر تیار ہیں ہم۔ وطن کے پہرے دار ہیں ہم، وطن کے پہرے دار ہیں ہم۔ جناب صدر، 1947 میں انہوں نے انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی، مگر اے جشن آزادی منانے والوں، یہ تو بتاؤ کہ تم پر قانون کس کا چلتا ہے؟ کیا برٹش لا اور انڈین لا تمہارے ہی ملک کا قانون نہیں؟ تمہارا سر تو پارلیمنٹ کے ممبرز کے بنائے ہوئے قانون کے آگے جھکتا ہے۔ آزاد قوم تو وہ ہوا کرتی ہے جو اللہ الامر کا نعرہ لگاتی ہو، جس کا قانون زمین پر رہنے والے نہ بنائیں بلکہ اس کا قانون آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہو، جس کا قانون وہ ہو جو حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس قانون پر عمل کر کے صحابہ نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ میں اس شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ میری ماؤں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو، میری بہنوں نے افشا کے ستارے دے دیے جس کو، جسے بخشا ہے زخموں نے لباس مشکبو اپنا، شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پر لہو اپنا۔ رفیقہ نے جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے، وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔